الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اس آیت مبارکہ میں ہم بات کریں گے اختلاف امت کی اور تفرقہ بازی کی۔ ایک جملہ آج کے سبق میں آپ سمجھیں کہ اگر نسل انسانی قرآن کریم کے بیان کردہ عقائد، نظریات اور رہنمائی کو قبول کر لے تو اس کائنات میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کئی قسموں کا ہے۔ ہر اختلاف غلط نہیں ہے، ہر اختلاف غلط ہر اختلاف فرقہ پرستی بھی نہیں ہے۔ آپ مثال لیں، زوال کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کسی طبقے نے نماز ظہر جلدی پڑھی، یعنی پہلے وقت میں پڑھی، دوسرے طبقے نے نماز ظہر درمیانی وقت میں پڑھی۔ اختلاف ہوا نا، وقت کا اختلاف بنا نا۔ آپ کا بھی گلا خراب ہے، میرا بہت سخت خراب، میں پھر بھی پڑھا رہا ہوں۔ زوال کا وقت ختم ہوا، یہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا 12:15 پہ، مثال دے رہا ہوں۔ یہ 12:15 ہے، یہ 3:30 ہے۔ یہاں سے چل کے یہاں تک کا درمیانی حصہ ظہر کا وقت ہے۔ ایک نے نماز 12:30 پڑھی، اس نے بھی ظہر کے وقت میں پڑھی۔ ایک نے نماز 1:30 1:15 پڑھی، اس نے بھی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی۔
اب دونوں میں وقت کا اختلاف تو ہے، لیکن یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جس پہ لڑا جائے، شور شرابہ کیا جائے، اسے فرقہ واریت سے تعبیر کیا جائے۔ اگر کسی نے 12:30 بجے نماز پڑھ لی، اس نے بھی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی، کسی نے 1:15 بجے پڑھی، اس نے بھی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی۔ ایک نے اول وقت پڑھی، ایک نے دوسرے وقت میں پڑھی۔ ظاہری طور پر اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف باعث نقصان۔ اس بات پہ لڑنا کہ نماز آپ پہلے وقت میں نہیں پڑھتے، اس بات پہ لڑنا آپ نماز دوسرے وقت میں نہیں پڑھتے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کے لڑنا یہ علم والوں کا کام نہیں بلکہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ ہوا کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہر اختلاف فرقہ واریت نہیں ہے۔ بہت سارے وہ اختلاف ہیں، ہر اختلاف بے ادبی بھی نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو دکان پہ لے گیا، باپ نے کہا کہ یہ فلاں کپڑا یہ اتار دو، یہ مجھے رنگ بڑا پسند ہے، یہ بیٹا میں تیرے لیے لینا چاہ رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا مجھے سفید رنگ بڑا پسند ہے، آپ مجھے وہ لے کے دیں۔ اختلاف ہوا نا ظاہری طور پر۔ کیا یہ بیٹا اپنے باپ کا بے ادب بن گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا، اس کو بدتمیزی نہیں کہا جائے گا، اس کی وجہ سے بیٹا باپ کا نافرمان نہیں ٹھہرے گا۔ دیکھیں، اگر آپ نے کھانے کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو درمیان میں گنجائش ہے نا، یاد آ گیا تو پڑھو۔ دین نے بعض جگہوں پہ سہولتیں رکھی ہیں، گنجائشیں رکھی ہیں۔ کھانے کی آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا، درمیان میں یاد آ گیا ہے، پڑھ لو، گنجائش موجود ہے۔ یا اللہ کہنا تھا وہاں پہ یا عبد القادر جیلانی مدد کہہ دیا، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ کھانے کی آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی، مر گیا، جہنمی نہیں ہے۔ یا اللہ کی جگہ پہ یا عبد القادر جیلانی کہا، مر گیا تو جہنمی ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے کہ جس میں کوئی گنجائش، سمجھیں آپ؟ ہم کچھ دن اس آیت میں
اس بات پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو اختلاف امت ہے یہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، سمجھے آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ راہ حق اختیار کرنے والے کے لیے راہ حق اختیار کرنا آسان ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے درسوں میں قصے، کہانیاں اور غیر تحقیقی باتیں کبھی بھی نہیں کی۔ نہ میں نے آپ کو یہ سنایا کہ ہمارے فلاں شیخ نے یہ خواب دیکھی تھی، نہ ہی میں نے آپ کو یہ سنایا کہ فلاں حکایت یہ ہے اور فلاں حکایت یہ ہے۔ ہم قرآن پاک کو سب سے پہلے قرآن ہی کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ یہی تفسیر کا اصول پڑھا ہے نا آپ نے، کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا ہمیں، چلا ہمیں۔ کون سا سیدھا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن آگے قرآن نے کوئی لفظ نہیں بولا بلکہ خاموش ہے۔ دوسرا مقام، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین یعنی نیک لوگوں پر۔ فاتحہ میں اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ چوتھے پارے میں بات پہنچی ہے۔ پانچویں میں وہاں جا کے فرمایا کہ اللہ کا انعام کن کن لوگوں پر ہے، یعنی قرآن نے اپنی وضاحت اور اپنی تفسیر خود بیان فرما دی ہے۔ قرآن فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلمے دیے، یہ پڑھو تب جا کے توبہ قبول ہے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب کلمے کون کون سے ہیں؟ ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ مگرچہ کی ضرورت نہیں، چونکہ چنانچہ کی ضرورت نہیں، کیوں کیسے کیا کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن نے خود ان کلموں کو بیان کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، سمجھے؟ ہم آج تک اسی پہ زور دے رہے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن کسی جگہ پر خاموش ملتا ہے، وضاحت قرآن نہیں کر رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو دوسرا درجہ ہے ہم حدیث دیکھیں گے، فرمان رسول دیکھیں گے۔ قرآن جس بندے کے سینے پر نازل ہوا ہے
اس بندے کی زبان اقدس سے قرآن کی کیا تفسیر ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ آیت قرآن کی ہے، کیا کہا قرآن نے؟ اور لوگو لا تقولو، وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں مر جائے، لا تقولو لمن یقتل، جو قتل کر دیا گیا اللہ کے راستے میں، اسے مردہ، بلکہ بلّہ وہ زندہ ہے، لیکن لا تشعرون، تمہیں شعور اور پتہ، اتنا کہا ہے قرآن نے، آگے کچھ نہیں بولا۔ دوسرا مقام ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، کہو بھی نہیں، دل میں اسے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اب قرآن چپ ہو گیا اتنی بات کہہ کر۔ ہم نے ماحول دیکھا ہے، بارڈر پہ شہید ہو گیا ہے فوجی، جنازہ اس کا پڑھا گیا، جنازہ مردوں کا پڑھا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، قبر میں دفن بھی میت ہوتی ہے، وراثت تقسیم ہو گئی، وراثت تقسیم بھی میت کی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے آگے نکاح کر لیا عدت گزار کے۔ عورتیں نکاح تب کرتی ہیں جب گھر والا فوت ہو جائے۔ اس کے بچوں کو لوگوں نے کہا کہ یہ بیچارہ یتیم ہے، نہیں بول رہے آپ؟ جو مردوں والا کام تھا وہ ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، دفن ہو گیا، بیوی نے عدت گزاری، آگے نکاح کر لیا، وراثت تقسیم ہو گئی، بچے یتیم قرار پائے۔ یا اللہ تو نے کہا زندہ ہیں، کب زندوں کا جنازہ ہوتا ہے، کب زندوں کی وراثت ہوتی ہے، کب زندوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ قرآن سارا کھولا لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ضرورت پڑ گئی فرمان رسول کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب رخ کیا، یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو اعتراض تب بنے جب شہید اس دنیا میں زندہ ہو، تب تو بچے یتیم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاؤں ارواحہم فی حواسل الطیر، ان کی جو روحیں ہیں وہ پرندوں کے قالب ہیں، ان قالبوں کے اندر ڈال دی گئی ہیں، اور وہ قالب فانوس کی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹک رہے ہیں، جنت کے اندر ہیں، روحیں پرندوں میں سارا دن جنت کی سیر کر کر کے ان قلبوں میں آ کے گھونسلوں میں آ کے آرام کرتی ہیں۔ اللہ ایک دن شہیدوں کی جانب توجہ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے کوئی شے ضرورت ہے؟ نہیں یا اللہ، ہر شے بہت ہے، وافر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ دوبارہ فرمائیں گے ہاں شہیدوں کوئی شے ضرورت نہیں، مولا کوئی شے ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ پھر فرمائیں گے مانگو۔ شہید آپس میں سر جوڑ کے کہیں گے بار بار جو اللہ کہہ رہے ہیں کیا مانگے؟ تو یہ شہید کہیں گے مولا انت رد ارواحنا فی اجسادنا لان اقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اگر تو نے کچھ دینا ہے تو یہ دے، ہماری روح واپس ہمارے جسموں میں لوٹا دے۔ ایتھے تے پہلے ہی آ جاندی ہے نا، دفن ہویا نہیں جتیاں دی آواز سندا ہے، روح واپس آ گئی بنیرے تے، قبر تے۔ انت رد ارواحنا فی اجسادنا، مولا ہماری روح ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور جا کر تیرے دین کے لیے
اس کی بقا کے لیے لڑیں، شہید ہو جائیں پھر زندگی ملے، لڑیں شہید ہو جائیں پھر زندگی ملے، لڑیں شہید ہو جائیں۔ مولا تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن میدان جنگ کا جو لطف ہے اس کی شان ہی اپنی نرالی ہے اور بڑی باکمال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی آیت کی، لوگوں اس دنیا میں شہید زندہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے جنت میں۔ کہاں پہ؟ وہ زندہ ہے جنت میں۔ اگر نبی علیہ السلام وضاحت نہ کرتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا، یعنی قرآن اپنی وضاحت خود کر دے۔ ایک قرآن وضاحت نہ کرے، صاحب قرآن نبی علیہ السلام خود قرآن کی آیتوں کی وضاحت کر دیں تو کسی فلاں اگرچہ مگرچہ چونکہ چناتے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو میں عرض کروں گا کہ تفریق دین کیا ہے؟ ہر آدمی فرقہ پرست ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جو گنجائش ہے نا اس کو گنجائش رکھو، جو کافر ہے اسے کافر بتاؤ، جو کافر نہیں ہے نا جذبات میں اسے کافر کہنے کی جرت نہ کرو۔ آپ کو مجھے ٹھیس پہنچی تو ہم نے کافر کہہ دیا، مرتد کہہ دیا، نہ، ایسا نہ کرو۔ دیکھو کہ اس کے کفر والے عقائد ہیں تو واقعتاً کافر ہے۔ اگر کفر والے عقائد نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟